السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ فقد قال سبحانہ وتعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا ومرشدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها والعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم سامعین اکرام، بس دو ہی باتیں اور پھر زحمت تمام انشاءاللہ۔ آج کی ہماری گفتگو کا تعلق سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو سے ہوگا انشاءاللہ جو بہت ہی کم بیان کیا جاتا ہے۔ رسول ابد قرار سید ابرار صلوات ربنا وسلامہ علیہ کی شان اور شجاعت کا ذکر قرآن مجید میں کچھ یوں ہے: کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ۔ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت و بہادری اور دلیری اور آپ کے دبدبے کا ذکر خود خدائے برتر فرماتا ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ، گویا ان کفار کی مثال ایسی ہے کہ جیسے بھاگے ہوئے گدھوں کی طرح۔ فرت من قسورہ، کس کو دیکھ کر بھاگ جاتے ہیں گدھے؟ جب وہ اصیل شیر کو دیکھتے ہیں تو وہ دبک کر بھاگ جاتے ہیں۔ اور یہ آیت قرآن مجید ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی باطنی اور ظاہری شجاعت کی نشاندہی فرمائی ہے، اور آپ کے مد مقابل میں جو بھی کھڑا ہوا اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی دبکے ہوئے گدھے کی۔ اور رسول ابد قرار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا فرمایا؟ قسورہ۔ قسورہ اصیل شیر کو کہتے ہیں عربی میں، اور شیر کی کئی اقسام ہیں، اس میں سے ایک حیدرہ بھی ہے جو سیدنا و مرشدنا مولا علی ابن ابی طالب کے لیے آتا ہے، اور حضور ان سے بھی زیادہ قوت و طاقت و شجاعت و بہادری کے معاملے میں حیدرہ سے بھی اوپر ہے قسورہ صلوات ربنا وسلامہ علیہ۔ چنانچہ آپ جب مکہ المکرمہ میں تھے، آپ کی دعوت اور آپ کی تبلیغ کا معاملہ کچھ اور تھا، اور جتنے بھی مراحل سیرت پاک میں آپ دیکھتے ہیں وہ درد کرب علم کے ساتھ دعوت و تبلیغ تھی۔ جیسے ہی رسول پاک صلوات ربنا وسلامہ علیہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آئے، جس کو یثرب کہا جاتا، قدوم میمونت لزوم کی برکت سے وہ یثرب جا کر مدینہ المنورہ ہو گیا، یعنی انوار و تجلیات الہی کا مرکز اور محور، سرچشمہ و منبع ہو گیا۔ تو منبع کہتے ہیں ایسا سورس جہاں سے پھر وہ ہر جگہ پوری دنیا میں پھیلتا ہو، اس کو منبع کہتے ہیں۔ تو منبع انوار و تجلیات جب مکہ سے نکل کر خود مدینہ آ گئے تو اب مدینہ طیبہ زاد اللہ شرفہا و تعظیمہا، اب اس کے شرف میں اور تعظیم میں، توقیر میں یہ گانا روزگار، شان اور برکت پیدا ہو گئی۔ اب جب آپ مدینہ طیبہ تشریف لائے، اب آپ کو دعوت و تبلیغ کا منہج بھی بدل گیا۔ آپ نے سلاطین زمانہ کو دعوت کے خطوط بھیجنے شروع کر دیے۔ اس میں سے ایک تو نجاشی کی طرف تھا، اور دوسرا قابل ذکر ہیرکلس جو سلطنت روما کا فرما روا تھا، بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کو بہت ہی رعب اور دبدبے کے ساتھ والا خط بھیجا، اسلم تسلم، یعنی اسلام قبول کرو اور سلامتی پاؤ۔ بس 2 یا 3 سطر کا یہ خط تھا۔ اب اس کو دیکھ کر جو ہے وہ ہیرکلس سلطنت روم، جس کو رومن امپائر کہتے ہیں، وہ دیکھ کر وہ اپنی شان کے خلاف اس کو جو ہے بہت بڑی گستاخی تصور کیا، مگر اس کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دونوں عالم کے مختار کا بھیجا ہوا خط تھا۔ اب چونکہ اس کو اپنے درباریوں
کے سامنے اپنا جھوٹا روب بھی مرتب کرنا تھا، اس نے کیا کیا، جہالت کی بنیاد پر اس خط کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو جو قاصد یہ خط لے کے گئے وہ واپس آ کر بولنے لگے کہ آپ کا خط پہنچا دیا گیا تھا، مگر اس نے جہالت کی وجہ سے اس خط کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے تاریخی کلمات ہے، سیرت کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اس نے میرے خط کے 2 ٹکڑے نہیں کیے، اس نے سلطنت روما کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ تو اس وقت تہذیب کا گہوارہ روم تھا۔ آج تو برطانیہ اور جو ہے فرانس 2 ابھرے ہوئے ملک ہیں یورپ کے، مگر اس وقت کا سپر پاور روم تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوسرے بادشاہوں کو بھیجا تو اس میں نرمی کا پہلو تھا، اور جب ہیرکولس کو اپنا خط بھیجا تو بہت ہی مختصر، گویا اس میں ایک ہیڈن تھریٹ تھا، ایک چھپی ہوئی دھمکی تھی جو کہ آنے والے دنوں میں پوری ہونے والی تھی۔ پھر ادھر یہ معاملے ہونے لگے، غزوات کے معاملے۔ حضرت سراقہ کا واقعہ اسی سے تعلق رکھتا ہے، وہ بیان کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت سراقہ کو اسلام لانے کے لیے کہا گیا، انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، میں اسلام قبول کر لیتا ہوں، مجھے کیا ملے گا؟ تو آپ نے فرمایا کہ روم کا جو بادشاہ ہے اس کے کنگن ملیں گے، تو اس کا زیور ملے گا۔ وہ فوری قبول کر لیتے ہیں اسلام۔ پھر حضرت فاروق اعظم کا دور مبارک آتا ہے، اور پھر روم کے اوپر صحابۃ الاخیار چڑھائی کرتے اور روم فتح کر لیا جاتا۔ تو جب اس کا تاج، اس کی پوشاک اور اس کے پہنے جانے والے زیور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں آئے، حضرت فاروق اعظم جو ہے حضرت سراقہ کو بلاتے ہیں، بلا کر ان کو اس کا تاج بھی پہناتے ہیں، اس کے کنگن بھی پہناتے ہیں اور اس کا پوشاک بھی پہناتے ہیں، اور کہتے ہیں اب سارے اہل مدینہ میں گشت کر، تاکہ دنیا کو پتا چلے جو لباس پہن کر یہ دندناتا تھا یہ تو محمد کے غلاموں کا لباس، صلوات ربنا و سلامہ علیہ۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ بادشاہ کا تاج یا لباس یا اس کے زیور تو پھر اسی کے لیول کے لوگ پہنتے ہیں، یہاں تو غلام مصطفیٰ کو پہنا دیا گیا، اور مدینے کی گلیوں میں یہ بتایا گیا کہ قیصر روم ہو کہ کسرائے ایران ہو، ان کے زیور ہو تو ان کا مقام بس یہی ہے۔ اسی بات سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مسلمانوں میں جو شجاعت اور قوت ایمانی جب تک باقی ہے، ان کی تمام دنیا پہ جہاں ہے۔ جو ہی وہ اہل ثروت کے آگے سرنگو ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے نظارے آج کے دور میں ہم دیکھ سکتے ہیں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔